أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم صاحبان کی وقار آج کی محفل آپ سبھی جانتے ہیں تذکرہ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہے اور سلسلہ 11 شریف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائے. صاحبان کی وقار آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آتی ہے
کہ مدنی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا۔ آپ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ حضرت امام حسین کی قربانی دیکھیے تو صحیح، آپ ذرا حضرت امام حسین کی وہ قربانی اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب میدان کربلا میں ہیں اور ساتھ پورا خانوادہ ہے، اور خانوادہ کی یہ حالت ہے کہ سارے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بیٹوں کو لٹا چکے ہیں، اور اب اپنی جان دینے کی باری آئی ہے تو اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے، بلکہ مفسرین کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آپ کی مختلف عمر ملتی ہے، ایک روایت اس پر متفق ہیں علماء کرام، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی 6 ماہ کے حضرت علی اصغر تھے، اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، یزیدی فوجیوں میں سے ایک فوجی کا تیر آتا ہے، حضرت علی اصغر کے حلق کو پار کر جاتا ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے، حضرت امام حسین خون کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر رب کی طرف، آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، اور بلند کر کے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تو نے مجھے 1000 بھی علی اصغر دیے ہوتے تیری راہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ تو حضرت امام حسین کی ایسی خوبصورت قربانیاں ہیں، تو ہم حضرت امام حسین کو کیوں نہ یاد کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے کندھوں پر حضرت امام حسین سواری کیے ہوئے تھے، قربان جائے اس شہزادے پر کہ جس کی سواری حضرت محمد مصطفیٰ جیسی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح طرح امیجن کیجئے، اپنے تصورات میں، تخیلات میں یہ منظر لائیے کہ حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ آ کر فرماتے ہیں نعم المرکب، کیا خوبصورت سواری ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، فرمایا عمر تو نے نعم المرکب، تو نے کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ نعم الراکب، ذرا یہ تو دیکھ کہ سوار کتنا خوبصورت ہے، امام حسین کتنا خوبصورت ہے۔ اور پھر روایات میں ملتا ہے، روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے قدمین شریف پہ، آپ کے قدموں پر حضرت امام حسین کھڑے ہیں، حضرت امام حسین کھڑے ہو کر آپ ان کو فرماتے ہیں آؤ حسین اوپر چڑھاؤ، حضرت امام حسین چڑھتے چڑھتے آقا علیہ السلام کے سینے مبارک پر قدم رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ قربان جائیے امام حسین پر، امام حسین وہ ہیں کہ جو حضرت محمد عربی کے سینے پر کھڑے ہونے والے ہیں۔ بہت ساری روایات، بہت ساری فضائل و مناقب کے اندر روایات حضرت امام حسین کے اندر اتری ہیں۔ اب میں عرض گزار ہوں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو دوست تشریف لائیں گے، ہمارے پاس آج بڑے 2 جید علماء تشریف لا رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ جناب محترم حضرت علامہ مولانا منور حسین شاہ بخاری شاہ صاحب جو کہ امت چینل پر آپ کو سنتے رہتے ہیں، تشریف فرما ہوں گے، اور آپ کو جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں واقعہ کربلا سنائیں گے، آپ یقیناً جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس وقت تک بیٹھیں تاکہ یہ خوبصورت خطاب سن سکیں۔ یہ جو تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، پھر صحابہ کا، اور آج تو ان کا تذکرہ ہے کہ جن کے بابا کے قدموں کے صدقے میں ولیوں کو ولایت ملی ہے، آج ان کا تذکرہ ہے، اور سب کو چاہیے اس محفل کے اندر تشریف فرمائیں۔ اب میں گزار ہوں اپنی مسجد کے اسٹوڈنٹ جو حفظ کلاس کے ہیں، جناب محترم جہانگیر جمیل صاحب سے، جہانگیر اسماعیل صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر کلام پاک سے چند آیات ہمیں سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أحوى الله العظيم ماشاءاللہ یہ تھے جہانگیر اسماعیل صاحب، ہمارے یہ مسجد کے طالب علم ہیں حفظ کلاس کے۔ اب میں گزار ہوں دوسرے اپنے
first class student کو please come forward and recite the verses of Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق الله العظيم. Now I request Fidani Yusuf for Nasheed of Aqa alayhi salatu wasalam, please come forward and recite the Nasheed of Aqa alayhi salatu wasalam. Sallallahu alayhi wa Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. وهالكونا ورازقونا وهم على كل شيء قدير. سبحان الله. Thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haydari. आपने सुना देखा कि हमारे बच्चों ने यहाँ कैसा खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत फरमाई और फिर इस बेटे ने खूबसूरत नात पढ़ी कि मैं अपने आप साहब का आजाद साहब का और दूसरे अपनी बहनों बेटियों का मशहूर दोस्तानिया साहबान है कि वो बड़ी मेहनत से काविश से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की तालीम के सिलसिला में मदद फरमा रहे हैं। अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए और इन्हें बेहतरीन इसका सिला अता फरमाए। हमारे बेटा ख्वाजा खादम हुसैन यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि एक नात आप उनसे सुनते हैं तो ख्वाजा खादम हुसैन साहब तशरीफ लाते हैं। ये जो हज़रात भी तशरीफ लाएंगे वो आज बड़ी खुशकिस्मत है इस खूबसूरत मौका पर आकर अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने आका इमाम हुसैन की कुछ बात कह सकेंगे, कुछ शेर कह सकेंगे। ख्वाजा खादम साहब माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कमली वाले रहमत दा मी पादे ते तनु रहमत दे बारी दा वास्ता जेड़ी चुल्ली मदीने दे चमन अंदर हो उस बाद बहारी दा वास्ताई तजने गार दे अंदर
پہنچا نہیں اور پہنچا وہاں طلوع تیرا میرے نبی پیارے نبی حیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی حیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا اور جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی اور ہے مرتبہ بالا تیرا رحمت تھی پورے جوش پر اور میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر رحمت تھی پورے جوش پر اور میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر تجھ کو تجھی سے مانگ کر اور اچھا رہا منگتا تیرا میرے نبی پیارے نبی اور ہے مرتبہ بالا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خواجہ خادم حسین صاحب بڑی محبت سے نعت پڑھتے ہیں، اللہ ان کا ذوق شوق محبت اور دوبارہ فرمائیں۔ ویسے بھی ہماری یہ کمیٹی کے ممبر ہیں اور میری اور اس مسجد کی ہر وقت دعا مند محبت ان کی باعث ہوتی ہے، اللہ ان کا بہترین ان کو صلہ عطا فرمائے۔ اب شاہ صاحب یہاں تشریف فرمائیں، بیٹے آپ بھی کچھ نعت ایک دو شعر پڑھ لیں، حصہ ڈال دیں آپ تیاری نہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کے بھائی بڑے بھائی آپ کے انیب صاحب یہاں تشریف فرمائیں، آپ کا حصہ بھی وہی لیتے ہیں اور آ کر ایک ناز بناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا امام الانبیاء والمرسلین یا معلوم ہے سب سے نیرانے کربلا والے رسول دوسرا کی گود پالے کربلا والے ابھی تک ظلمت ویران ہیں بے بس ہیں حیران ہیں یہاں کو دیں گے ایسے اجالے کربلا والے وہ جس کے ایک اشارے نے کیے تھے چاند کے ٹکڑے اسی مہتاب عالم کے ہیں حال کربلا والے یزیدی لشکروں پہ ہو گئی تھی کب کبھی تاری مسلح ہو کے جب نکل جیارے کربلا والے رسول دوسرا کی گود پالے کربلا والے خضر کی
اصغر کے صدقے میں بلا لے کربلا والے رسول دوسرا کی گود پالے کربلا والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ندیم صاحب بھی تشریف فرما ہے. ہمارے بہت سے آپ انشاءاللہ آپ نعتیں سنیں گے اور مہمان بھی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. جیسا کہ قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا بہت اچھا خطاب ہوگا انشاءاللہ. تو ایک دو شعر میں عرض کرتا ہوں. یہ بڑی پسندیدہ نعت ہے. یہ من کو پتہ ہے بڑی خوبصورت ہے. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. سید نے کربلا میں سید نے کربلا میں وعدے نبھائے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھائے. دین محمدی گلشن کھلائے ہیں. سید نے کربلا میں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. یہ آج میں نے حافظ صاحب سے فرمائش کر رکھی ہے کہ یہ نعت آپ ہمیں آج سنائیں گے. تو میں محترم لیاقت علی خان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آ کر ایک ہمیں نعت سنائیں. یہ ہماری مجلس میں محفل میں کوئی بھی محفل ہو الحمدللہ اس میں بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں اور یہ ذوق و شوق کی بات ہوتی ہے. اللہ نے انہیں بڑی ہی محبت عنایت فرما رکھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، حسینیت زندہ باد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. جے رب نے نبی نوں بنایا نہ ہوندا. کوئی شیر ہوندا نہ دنیا تے یارو. کوئی شیر ہوندا نہ دنیا تے یارو. جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا. جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا. جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا. جے صدقہ نہ ہوندا نبی نوں عرش تے. جے صدقہ نہ ہوندا نبی نوں عرش تے. تے عرشاں نوں رب نے سجایا نہ ہوندا. تے عرشاں نوں رب نے سجایا نہ ہوندا. جے رب نے نبی نوں بنایا نہ ہوندا. بہت خوب سبحان اللہ. کوئی دین ہوندا نہ پڑھدے نمازاں. کوئی دین ہوندا نہ پڑھدے نمازاں. جے سید نے کنبا کو آیا نہ ہوندا. جے سید نے کنبا کو آیا نہ ہوندا. جے سید نے کربلا
میں کنبا لٹایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نوں بلایا نہ ہوندا کیویں چن پلکاں تے ٹٹدا نہ یارو کیویں چن پلکاں تے ٹٹدا نہ یارو جے انگلی نوں سونے ہلایا نہ ہوندا جے انگلی نوں سونے ہلایا نہ ہوندا جے رب نے نبی نوں بنایا نہ ہوندا کیویں پڑھدے دل نماز اثر نوں کیویں پڑھدے دل نماز اثر نوں جے سورج نوں واپس بلایا نہ ہوندا جے سورج نوں واپس بلایا نہ ہوندا جے رب نے نبی نوں بنایا نہ ہوندا تیری کوئی پہچان ہوندی نہ راجا تیری کوئی پہچان ہوندی نہ راجا جے سونے نے پلہ پھڑایا نہ ہوندا جے سونے نے پلہ پھڑایا نہ ہوندا جے رب نے نبی نوں بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نوں بنایا نہ ہوندا بلا شک و شبہ کہ رب نے نبی نوں بنایا نہ ہوندا تے کوئی چیز نہ رب کوئی اور چیز نہ بنا ساڑھے ماسٹر محمد راسف صاحب ہمیشہ ہی ماشاءاللہ مسجد کی خدمت میں جی پیش رہتے ہیں اور کلام پڑھنے میں بھی جب بھی موقع ملتا ہے چند ایک شعر یہ بھی عنایت فرماتے ہیں میں ان سے عرض کروں گا کہ چند شعروں کے لیے وہ تشریف لائیں آپ کے نام کی گونج میں تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اہل بیت زندہ باد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آج تو 3 سال پہلے 15 دسمبر 2010 صدر کرمان جلسہ دیتے ہیں میں دیکھوں کہ سارے دعا ہے کہ میرے واسطے دعا کریں آمین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پنج تن پاک والا کنبا حسین دا پنج تن پاک والا کنبا حسین دا یار دنیا تو نرالا رتبہ حسین دا یار دنیا تو نرالا رتبہ حسین دا او سب زیادہ قبض نہ توڑیا او سب زیادہ نادا قبض نہ توڑیا او دو ترائے نادا جن چن توڑ جوڑیا او دو ترائے نادا جن چن توڑ
یار دنیا تو نرالا ہے رتبہ حسین دا او موڈیا تے کھیڈن والا یار علی دا دلارا ہے او موڈیا تے کھیڈن والا یار علی دا دلارا ہے او سجدہ لمبا کرن والا او نانے دا پیارا ہے او سجدہ لمبا کرن والا او نانے دا پیارا ہے دسیا نہیں جاندا میں تھی دسیا نہیں جاندا میں تھی درجہ حسین دا یار دنیا تو نرالا ہے رتبہ حسین دا کربلا زمین اتے نعرہ حق بولیا ہے کربلا زمین اتے نعرہ حق بولیا ہے ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕੋ ਲਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕੋ ਲਿਆ ਏ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਸੀ ਦਵਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਸੀ ਦਵਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਰਾਲਾ ਏ رتبہ حسین ماشاءاللہ ماسٹر صاحب نے بڑی محبت سے آپ سے عرض کی ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائیں یہ 3 سال پہلے جلسے کا انتظام ہی کر رہے تھے تو انہیں حفاظت کا اٹیک ہوا تو اللہ انہیں سب کامرات سے نوازے ماسٹر صاحب پڑھ رہے تھے کہ دنیا سے نرالا ہے رتبہ حسین تو کتنا بڑا یہ شاعر نے شعر لکھا ہے یہ خراج عقیدت پیش کیا ہے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ نہ ایسی شہادت ہوگی اور نہ اسے پہلے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا امام حسین علیہ السلام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قیامت تک ہر ایک فرقہ ہر ایک مسلک یہاں تک کہ نام مسلم لوگ بھی جو عقل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں اچھا دل رکھتے ہیں وہ بھی جب یہ ہسٹری پڑھتے ہیں یہ سٹوری پڑھتے ہیں تو وہ بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں خواجہ محمد سلیمان صاحب ہماری مسجد کی رونق ہیں وہ 10 فٹ کل مجھے فرائیڈے کو اپنا حصہ ڈال رہے تھے ابھی آئے 10 فٹ پھر کہنے لگے یہ میرا حصہ ہے بڑی محبت والی شخصیت ہے دعا فرمائیں اللہ ان کی صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی دے شارٹ تو شارٹ میں تھوڑا نظرانہ ہے کہ میری جی حضور بسم اللہ جی آج نظرانہ کی ماشین وہ پوری ٹاپ پر جی حضور لیکن آگے تھوڑا جا ماشاءاللہ پیچھے میں وہ نمبر پر ایک لو جا ایسا this room they are dog like ماشاءاللہ where people come اکو سبحان اللہ یہ تو ہے سبحان اللہ وہ شام روز جو ہے میں پٹھان مسلمان کا رہ کے کٹ کر یہ میں مجھے کو جی بسم اللہ کو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوازا رسول نے اس ٹائم جو ہے تو نظرانہ چیز ہے میں پیش پہنو 5 میٹر میں سارا دریا کو لے بڑا کوزا دریا بن گیا انہوں نے ایمرجنسی نیپل والے نا انہیں ہمارا ساتھ کی حضور نہیں بنا یہ بڑے سارے کیونکہ ساری پارٹی اپنے تو فاروق صاحب میر فاروق آ گیا بہت ادب نہ ہمارا دوست میں آج بھی مختلف طریقے کا استعمال کرنا ہے کیونکہ آج میں لوہانا ہے اس طرح ایک ٹنگا کا کام ہو رہا ہے پوچھا نبی نے کتنا حسین کو رتبے وچ تسی وڈے کہ میں وڈا اجے بچہ
शक भी नहीं गमान भी नहीं बस मान ला नबी आज्ञा पई दलील के अरे बाद सबूत या भी नहीं नन्हे ऊँट अला हसैन के बाप किसे दा शेर यज़ामी नहीं मेरे नाना जो किसे दा नाना ओ मेरी माँ जी किसे दी माँ भी नहीं अगे नहीं हुई उन भी नहीं कोई जब होता कोई इम्कान भी नहीं नबी आस के नाल छाती ऐसी उम्र अंदर सारा भी नहीं खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पाँच तन मोहम्मद आस्तोरी फातिमा हसैन हुसैन कत्ल हसैन असल में मर के यजीद है इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद छप्पया विच ताता जिठो ते आन नदी विच पोखा ते याला दूर जवानी वाला या तालब के रो ये सब बोले ना काम रबानी हाथ बली दे ओए लिखे जो मन भावे मरते नूरब कुव्वत दिखी तक खेले मटावे यारा मरा ओए जामर छड़िया कौन करे रबना का ओए सिकती जान ओए की जाई अनुसी विच इश्क तेरा जद पानी मंगे ओ इश्क तेरा जद पानी मंगे खून न देखे जी करदा जो सामने बैठे दर्द छेड़ा मर्द अला दे सिरे लाई ए कोई बेदर्द डाला इको नजरू साफ बनावे मेरा मुर्शद तुमरी वाला नित तुसांदे वेखण कारण ओ दिल यो साडा सिकदा गालो पानी नालो नहीं मारो सुकदा और सब में शेर पर सा जरा सुनिया मालिक का कम पानी गया जो जाना की थैंक यू वेरी मच फारूक साहब मालिक एक कम पानी देना ते पर मैं इसका पावे मालिक दा कम फल फुलायो लावे ना लावे सदा बहार नहीं संभावे ये आदमी की मत नहीं मोक्षा मत कैसे लावे नहीं उठवाता है आमीन ये सब औरन के सदा बहार नहीं संभावे कदी खिलार नहीं आवे ओमन फैल अला रोताई और भूखा फद खावे पीर मेरे दिल दर्द न छोड़े ओए ओगन में गुल करदा कामल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बलाल पत्थर सा है नीलान वतन तुझको मुबारकी दो जो वतन से दूर है उनकी कोई ईद है बारबारा ते गुलदारा बिन यारा किस कारी ओ यार मिलर दुख जाने हजारा शुक्र करो लखवारी कट में मरखा हकीक में मरखा इनको रंग दवादा जदू जा रहा खड़िए
فرق بھی تو کہو نا سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملوکے دادی سوال ہے پتہ کیا چولی ماں چھوڑے والی چکر کنٹھان بنا دے پچھیا نور اب میرے خدا ہے توڑ دے جی رما دے آیا صاحب زندہ باد ملک صاحب آپ دیکھ لیں خواجہ صاحب کی عمر دیکھیں اور جذبہ ان کا جذبہ ان کی آواز ان کی محبت ہے اللہ ان کی صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی فرمائے ہمارا احساسہ ہے بڑی محبت میں پراٹھے کھائی دیا تھا آج تک پراٹھے چاہ نہ کھائی سب صحیح نہ جا جب میں سب کا لگا قبلہ خواجہ صاحب کا نام پڑھ رہے تھے ہمارے بھائی نہایت محترم قبلہ پیر صوفی جاوید اقبال جدوا صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ تشریف لائے آج کی اس مجلس اس صدارت کرنے کی جناب سعادت حاصل فرما رہے ہیں میں اور آپ سب نے دل کی عطا کریں اسے ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں کسی بھی ادارے کو چلانا کوئی بھی دین کا کام کرنا کبھی آسان نہیں ہوا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے میں کہا کرتا ہوں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم جب اپنا کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اشتہار بناتے ہیں وہ مسجدوں میں دیتے ہیں دکانوں پہ لگاتے ہیں مسجدوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں قبلہ فاروق صاحب سے عرض کرتے ہیں یہ اخبار میں دیتے ہیں پھر ہم خوبصورت بہترین لنگر آپ کو کھلاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ہیں کہ بڑی مشکل سے آتے ہیں تو یہ بڑا ہی مشکل کام ہے تو پیر جوید صاحب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں بڑے شوق سے بڑی محبت سے ہر بدھوار کو ایوری وینسڈے استانہ عالیہ پر وہاں نمبر 5 ہے نا بیل روڈ ایوینیو پر ہر وینسڈے کو مجلس ہوتی ہے اور اس میں لوگ تشریف لاتے ہیں کوئی حصہ ڈالے نہ ڈالے انہوں نے لنگر کا بھی بہترین انتظام کیا ہوا تو اس لیے یہ لوگ انہیں اللہ دنیا میں بھی احترام دیتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے اور آخرت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا اللہ انہیں اعلیٰ درجات بلند فرمائیں گے ہمارے فروغ بھائی صاحب اخبار تو اس یہ تو کام کرتے ہی ہیں نا لیکن یہ نام بھی بڑی خوبصورت پڑھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چند ایک شعر وہ بھی میں سنائیں ساتھ حاصل کریں تاکہ ان کا بھی اس میں حصہ بڑھ جائے آپ کے نام کی گود میں تشریف لاتے ہیں ملک محمد فروغ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اہل بیت زندہ باد Allah
واقف نہ کوئی بن تیرے دکھیاں دے حال دا روندے ہوئے یتیماں نوں گل لان والیا واقف نہ کوئی بن تیرے دکھیاں دے حال دا اے خاکی اس نور دی تعریف کی کرے اے خاکی اس نور دی تعریف کی کرے مٹا ہے کبریا جدے اس نو جمال دا مدہ ہے کبریا جدے اس نو جمال دا آزم کراں بیان کی تعریف مصطفیٰ آزم کراں بیان کی تعریف مصطفیٰ پرواز اتھوں تک نہیں میرے خیال دا پرواز اتھوں تک نہیں میرے خیال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنا ماہی دلال دا ثانی نہ کوئی آمنا ماہی دلال دا بڑی نوازش قبلہ فروخ صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے بڑی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے وہ ہمارے بھائی محترم پی صاحب دادا محمد شاہ حسین قادری صاحب دامت برکاتہ مالیہ قبلہ قاری محمد بشیر صاحب دامت برکاتہ مالیہ تشریف لائے آپ سب ہمارے لیے معظم محترم ہیں آپ سب کا آنا ہمارے لیے بہت بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے اور خاص کر کے علماء کرام کے مذکور ہیں ممنون ہیں کہ یہ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیتے ہیں تو محترم مہتاب صاحب ایک نعت پڑھیں گے قبلہ پیر جوید صاحب فرما رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت آواز ہے اور بڑی محبت سے نعت پڑھتے ہیں تو آپ کے نعت کی خود میں تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صلی اللہ علیہ یا بن گئی آپ بات
بن گئی، بن گئی آپ آئے بات بن گئی، یاد جب کیا حضور کو، یاد جب کیا حضور کو، تو آنسوؤں سے نعت بن گئی، تو آنسوؤں سے نعت بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، بن گئی آپ آئے بات بن گئی، جان دی در حضور پر، جان دی در حضور پر، تو موت بھی حیات بن گئی، تو موت بھی حیات بن گئی، بن گئی آپ آئے بات بن گئی، صورت نجات بن گئی، نصیر ان کی چوکھٹ پر، نصیر ان کی چوکھٹ پر، ہم آسیوں کی بات بن گئی، ہم آسیوں کی بات بن گئی، بن گئی آپ آئے بات بن گئی، صورت نجات بن گئی۔ میرے مطابق بہت بہت شکریہ پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہستی، بہت بڑے آدمی تھے، بڑی خوبصورت باتیں کی، بڑی خوبصورت شاعری کی، تو یہ کتنا سچ فرمایا کہ جن کو ان کا در مل گیا، چوکھٹ مل گئی، وہ بن گیا، جو وہ نہ حاصل کر سکتا وہ تباہ ہو گیا۔ الحمدللہ ہم ان کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہمیشہ قائم فرمائے۔ اپنے بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے نا، اس میں تقدیر کا بڑا حصہ ہوتا ہے، بلا شک کوئی شک نہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور وہ کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں، لیکن اپنی کوششوں کو، محنتوں کو اگر آپ وقت پہ کرتے ہیں تو وہ بھی رنگ لاتی ہے۔ صاحبزادہ محمد ارشاد حسین قاری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے جو بیٹے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس عمر میں ہی انہیں ساتھ لگا رکھا ہے، دین کی طرف پوری توجہ ہے، انہیں قرآن اور نعتیں سکھائی جا رہی ہیں، ہر وقت ان کی طرف توجہ کی جا رہی ہے، تو پھر اللہ اپنی نعمت کس طرح نازل نہیں کر پائے گا؟ اللہ پھر انہیں پسند کرتے ہیں، پھر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ایسے بچوں کو اس دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے صاحبزادہ محمد ارشاد حسین قادری صاحب کے بڑے بیٹے محمد مصطفیٰ سے ایک نعت سنتے ہیں۔ بادشاہ صاحب آپ کی نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو مجھے بیٹا محمد مصطفیٰ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے انکل آج سپیچ کی تیاری کر رکھی ہے۔ سپیچ تو اور مشکل ہے، کیا بات ہے، میری بہت بہت شکریہ۔ آئے آپ یہاں کھڑے ہو اور آ کر آپ ہمیں سپیچ سنائیں۔ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة عتفي بها هر الوضع الهاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة لي خمسة عتفي بها هر الوضع الهاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. Today we have gathered here for a very important reason, for the remembrance of the very important Imam, the Imam Hussein. He was martyred in the Battle of Karbala. Who was Hazrat Imam Hussein? Imam Hussein was born to the daughter of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatima, on the 5th of Shaban, 4th Hijri. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Imam Hussein and Imam Hassan are my two flowers of the world. He also said, whoever loves them loves me, and whoever hates them hates me. Abu Hurairah radhiyallahu anhu said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam looked towards Imam Hassan, Imam Hussein, and Sayyidah Fatima, and said, whoever fights with you will fight with him, and whoever loves you, I love him. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu said, on the day the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to us, and one of his shoulders was Imam Hassan and the other Imam Hussein. On the way to us, we saw that sometimes he would kiss Imam Hassan and sometimes he would kiss Imam Hussein. One person spoke and said, O Prophet, do you love them very dearly? The Prophet replied, yes, I do love them dearly. Whoever loves them, I also love him. And whoever holds grudge against them, he in fact holds grudge against me. O Allah, give us strength and tawfiq to love the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the footsteps. My brothers and sisters, please teach the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and character of Imam Hussein to your family. O Allah, guide us on this right path. Ameen summa ameen wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہاں محترم ندیم صاحب تشریف فرمائے. ندیم صاحب لیڈز کی رونق ہے، بلکہ یوکشر کی رونق ہے، بلکہ اب تو انہیں انٹرنیشنل نام خان ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، بڑا ہی پیارا بیٹا ہے، بڑی محبت والا ہے. تو جو جذبات ہوتے ہیں، جو عقیدت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. تو میں بیٹے سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں آپ کے نام کی گونج میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اس یقین کے ساتھ ہم مل کے میرے ساتھ روشی پیش کریں کہ بغیر سائے کے موجود تھے زمانے میں، بغیر سائے کے موجود تھے زمانے میں، اور بغیر جسم کے موجود ہیں زمانے میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہی بنتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار، جس نے چلنا ہے مل کے کہہ دیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں۔ ایک کوئی بتا رہے کہ کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کہ وہیں چلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور جہاں بھی جاتا ہوں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، کلیاں رہ کے ٹر گئی، کلیاں چھڑ کے ٹر گئی، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، مادہ رتبہ کیے سجنوں سونا اللہ جانے، مادہ رتبہ کیے سجنوں سونا اللہ جانے، ایویں تیری کہندا پھردا ماما ٹھنڈیاں چھاواں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، ماما نی سن ماما، ماں جنت دا پرچھاواں، ماما سن ماما، ماں جنت دا پرچھاواں، جس تو لے کے چھاؤں داری، اور اب جنت آپ بنائی، ماما سن ماما، ماں جنت دا پرچھاواں۔ بڑی شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑا خوبصورت کلام اور بڑی محبت سے آپ نے پڑھا۔ ہمارے ہاں محترم قبلہ قاری محمد بشیر صاحب تشریف فرما ہیں، بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، بڑی محبت والے لوگ ہیں، میں ان سے عرض کروں گا قاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اگر کچھ کلام پڑھیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کریں، آپ کے نعروں کی گونج میں
تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت. جب یاد مدینے کی فضا آتی ہے، جب یاد مدینے فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، جب سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. سبحان اللہ. محبت رسول اصل ایمان ہے، محبت رسول اصل ایمان ہے. در جنت سے یہی تو صدا آتی ہے. جنت کے لیے سرکار محبت رہ کر جگہ در کوئی ہے. در جنت سے یہی تو صدا آتی ہے. حمد باری تعالی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تو
بن نینا مست خماری بن صورت بن ہجر مجدی یاد ستاوے بن صورت خلق اجاری آدم بدی حمد کی نکاح میری حمد دے کس کا پیارا چلیا نظامت گلیاں دی خاک بنا دے جیس محفل تیار اب تو کرم کماوے سانو سب نو اپنے پیار دی دید کرا دے قبلہ قاضی صاحب نے ماشاءاللہ اہل لیڈ کی بڑی خدمت کی ہے. اللہ آپ کی زندگی فرمائے. ہمیشہ ہی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو حافظ محمد ذیشان صاحب فرما رہے تھے کہ چھوٹا بیٹا محمد ابھی بھی یہاں تشریف فرما ہے, تو وہ بھی ایک دو نعت کا غالباً شعر پڑھنا چاہتا ہے, تلاوت کرنا چاہتا ہے. تو محمد ابھی آپ کے نام کی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. سبحان الله.